السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج ہم پاک پتن کا دنیا میں حیثیت و کردار کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اور سننے والوں دوستوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ پاک پتن اور پاک پتن کی حیثیت و کردار سے واقفیت آگاہی حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، ہم نے پاک پتن کی دنیا میں حیثیت و کردار کو اجاگر کیا ہے اور پاکستان کی حیثیت کو بھی دنیا بھر میں اجاگر کیا ہے۔ تو دوستو، پاکستان عطائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پاک پتن عطائے اولیاء اللہ ہے۔ پاک پتن کے صوفی بزرگ شیخ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار نے پنجابی زبان کی ہندوستان میں بنیاد رکھی۔ آپ نے پنجابی زبان میں عربی رسم الخط سے 7 الفاظ کا زیادہ اضافہ کیا۔ آپ نے عربی زبان سے پنجابی رسم الخط میں 7 مزید حروف تہجی کا اضافہ کیا، مثلاً الف مدہ پے ٹے چے ڈال ڈے گاف۔ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے پنجابی کے پے سے ہی پاک پتن شریف کا نام رکھا، اور میر حیدر امام اور رفچان پیر گیلانی سرکار اور سخی غلام قادر سرکار اور سخی پیر اصغر سرکار پاک پتن والوں نے پے سے ہی پاکستان کا نام تجویز کیا۔ جلال الدین محمد اکبر نے پے سے ہی پشاور کا نام، کیونکہ یہ نام بھی الف مدہ کے بعد پہلا حروف ہے پے، جس سے یہ سب نام تجویز کیے گئے ہیں۔ جلال الدین محمد اکبر نے پے سے ہی پشاور کا نام رکھا اور پشاور کی بنیاد رکھی، اور پے سے ہی پنجاب کا نام تجویز کیا۔ اس وقت تمام دریا اکٹھے تھے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، یہ 5 دریاؤں میں بعد میں بٹے ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے آنے سے 5 دریاؤں میں یہ بٹے ہیں، اور پے سے ہی پنج ند کا مقام متعارف کروایا گیا۔ یہ بھی فرید الدین کے علاقہ ملتان میں ہی کی حدود میں ہی اس وقت واقع تھا، ہیڈ پنج ند۔ تو دوستو، 90% لوگوں کی خواہش تھی اور خواب تھا کہ پاکستان کا نام الپاکستان تجویز کیا جائے۔ پاکستان کا نام اگر الپاکستان تجویز کیا جاتا تو اس کا یہ فائدہ تو تھا کہ ہندوستان کی مزید 5 ریاستیں، جن میں بنگلہ دیش اور کشمیر بھی شامل تھا، الحاق کر لیتیں، اور الپاکستان میں یہ ریاستیں شمولیت کر لیتیں، اور الپاکستان ہندوستان سے بڑا ملک ہوتا۔ مگر پاک پتن بہشتی دروازہ تھا، اس طرح یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا اور آج ہم بے شمار مقاصد میں ناکام ہو جاتے، اور آج ہم پاک پتن اور پاکستان کی حیثیت کو دنیا میں اجاگر نہ کر پاتے۔ تو یہ سہرا میرے پیر و مرشد میر حیدر امام رفچان پیر گیلانی اور پیر اصغر علی سرکار کے سر ہے۔ دوسرا، پاکستان کو ہم پاک پتن سے منسوب کرتے ہیں۔ اس طرح پاک پتن اور پاکستان کی پوری دنیا میں حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور ہمارے پیر و مرشد کا کردار بھی کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ شیر سنگھ ولد راجہ رنجیت سنگھ نے اپنے بیٹے راجہ پرتاپ سنگھ کو اور سکھی برادری کو سب سے پہلے پاک پتن اور پنجاب میں بسایا۔ بابا گرو نانک بھی پنجاب میں ہی تشریف فرما ہیں۔ اسی پرتاپ سنگھ نے میرا گاؤں، جہاں ہم رہائش پذیر ہیں، 48 پرتابہ آباد کیا۔ جب اس کو فرنگیوں نے شہید کیا تو اس کی بیوی رانی ملوائن داس عرف رانی پرتاپ سنگھ، زوجہ پرتاپ سنگھ ولد شیر سنگھ ولد رنجیت سنگھ نے اس گاؤں کو آباد کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس وجہ سے میرے اس گاؤں کا نام پرتابہ کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاک پتن کے نقطے 9 ہیں، 9 اکائی میں سب سے بڑا ہے۔ اس طرح یہ 9 نقطے یہ ظاہر کرتے ہیں
کہ پاک پتن کو دنیا کے تمام شہروں پر فوقیت حاصل ہے۔ دنیا کے کسی شہر میں بہشتی دروازہ نہیں ہے۔ پاک پتن میں موجود و محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 9 عدد کے متعلق بہت سی مثالیں ہم پہلے 9 ربیع الاول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بیان کر چکے ہیں، اور اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے، اس میں ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ پنجابی زبان کے ان 7 زائد حروف تہجی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے فرید الدین مسعود گنج شکر کو ایسی معجزہ کن کرامات سے نوازا کہ حضرت علی مولا شیر خدا کے بعد آپ کی نسل میں 7 اولیاء اللہ ایسے آئے ہیں جن پر شجرہ نسب جا کر ختم ہو جاتا ہے اور آگے پھر نئے سرے سے شجرہ چلتا ہے۔ ایک تو ہم 7 سلام پڑھتے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ ایسے 7 انبیاء کرام آئے ہیں جن پر آ کر دنیا ختم ہو جاتی تھی اور پھر دنیا کی آگے دوبارہ شروعات ہوتی تھیں۔ دوسرا، ہم 7 سلام کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ ان 7 اولیاء اللہ کے نام ہم ہلاکو خان چنگیز خان کے بیان میں تفصیل سے بیان کر آئے ہیں۔ 7 سلام اس طرح کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی تنگ کر لیتا ہے، کوئی ہماری بات نہیں مانتا، تو ہم کہتے ہیں پنجابی میں تینوں 7 سلام نے میاں ساڈی جان چھڈ، تینوں 7 سلام نے ساڈی جان چھڈ۔ تو یہ پنجابی دے 7 سلام نے، تے ان دا مطلب ہے پنجاب دے نال ہی ہے، پاک پتن دے نال ہی ہے۔ یہ 7 سلاماں دا مطلب انہاں نالے تو جو 7 سلام ہم پڑھتے ہیں، بلکہ ان 7 سلاموں کو پڑھ کر دم کرتے ہیں، تو وہ 7 انبیاء کرام ہیں جن پر شجرہ نسب ختم ہوا، اور یہ 7 سلام ہم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی نسل کو کرتے ہیں۔ تو یعنی ہم ان 7 اولیاء اللہ باپوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ جدو کہنے ہیں نا کہ تینوں 7 سلام میاں، ان کا مطلب ہے کہ اسی انہاں 7 باپاں دا 7 اولیاء اللہ دا واسطہ دینے ہیں کہ یار تینوں ان دا واسطہ ہی ساڈی جان چھڈ۔ یہ حیران کن کرامات حقیقت ہیں، لیکن دنیا مولا علی کی شان کو نہ سمجھ سکی تو آپ کی آل اولاد اور عبائد کو کیسے سمجھ سکتی ہے؟ دنیا علی کو باپ نہیں مانتی، اور ان بھولی دنیا چلی کے پیچھے بھلی، بس یہی سسٹم چلا رہی ہے۔ تو ہم نے تو لفظ با لفظ ہر چیز بیان کر دی ہے کہ علی بھی سب انسانیت کا باپ ہے، اور اس کا جو لقب ہے وہ ابو تراب ہے۔ ابو تراب کے معنی ہیں مٹی کا باپ، اور شاہ مرداں کے معنی بھی ہیں مردوں کے باپ، اور قوت پروردگار کے معنی اللہ تعالیٰ دی پاور ہے علی پاک کے پاس، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ تو ہمارا جو ناد علی تھا اسی میں بھی یہی بات بیان ہوتی ہے کہ ناد علی مظہر العجائب تائید ہو ان اللہ کا فن ویب کلو ہمی وغمن سنجیلی بے عظمت کا یا اللہ ہو عظمت اللہ تعالیٰ دی، واب نبوت کا نبوت محمد رسول اللہ دی، واب ولایت کا یا علیو ولایت جڑی او علی دی۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم دم کرتے ہیں، اور یہ ناد علی ہمیں عطا ہوا ہے، اور ہم اسی سے ہی سب مشکلیں پریشانیاں اور بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ دنیا مولا علی کی شان کو نہ سمجھ سکی، اس کو ہی تسلیم نہیں کرتی۔ تو جن کو پتہ ہے انہوں نے اپنی دکانداری چلائی ہوئی ہے، اور علی کو اسی حد تک وہ منسوب کر رکھا ہے، حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ ہمیں بھی اس وجہ سے، ان انبیاء کرام کی وجہ سے یہ شرف عطا ہوا ہے۔ پاک پتن اپنی مثال آپ ہے، کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں ہیں، 7 سلام پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کا شجرہ نسب بالترتیب 7 نبیوں پر ختم ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تمام انسانوں کا شجرہ جا ملتا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام پر سب کا شجرہ جا ملتا ہے، پھر سب کا شجرہ حضرت آدم علیہ السلام پر جا ملتا ہے۔ تو اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کو بھی نوازا ہے۔ آپ کی ایجاد کردہ زبان پنجابی ہے۔ اس پنجابی زبان کو جلال الدین محمد اکبر نے اپنے دور میں عروج بخشا،
اور اس پنجابی زبان کے حروف تہجی پر مشتمل اردو زبان متعارف کروائی۔ پنجابی اور اردو زبانیں اپنی مثال آپ ہیں۔ پنجابی زبان اور اردو زبان کو چار چاند لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اولیاء اللہ بھیجے، جن میں وارث شاہ، میاں محمد بخش اور اردو کے شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سر فہرست ہیں۔ ان اولیاء اللہ نے ان دونوں زبانوں کو اتنا بلند کیا کہ یہ زبانیں نہ صرف آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں بلکہ یہ زبانیں اس سے بھی آگے نکل گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پاک پتن کا نام پرانا، سب سے پرانا نام حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جو ہمارے والد ہیں ان کو یہیں اتارا گیا۔ تو دوستو اپنے ذہن پر غور کریں، اگر ان کو کہیں اور اتارا گیا یا کوئی اور ان کو مقام دیا جائے تو ایک بہشتی دروازہ پھر ادھر بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو بہشت سے زمین پر اتارا گیا، لہٰذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جہاں پر اب بہشتی دروازہ ہے یہیں پر ہی اتارا گیا، اور پاک پتن کا سب سے پرانا نام دھنا، جس کو بعد میں دھارا نگری سے یاد کیا جاتا ہے، پاک پتن کا سب سے اول نام دھنا ہے۔ تو دوستو یہ پاک پتن، تو دوستو ثابت ہوا کہ پاک پتن سب دنیا سے پہلا جو آباد ہوا، جس کی آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اتارا گیا، وہ پاک پتن ہے، اور دنیا کا تاریخی پرانا شہر ہے۔ تو ہم نے پاک پتن اور پاکستان کی حیثیت کو دنیا میں اجاگر کیا ہے۔ تو اس کا دوسرا نام کوہ جودی ہے، کوہ جودی ہے، جہاں نوح نبی کی کشتی آ کر ٹھہری تھی۔ تو ایک شعر ہے، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ اور علامہ اقبال کا اس بارے میں قابل غور شعر ہے، بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ۔ نوح نبی کے دور میں اس کا نام کوہ جودی تھا، کیونکہ آپ کی کشتی کوہ جودی کے ساتھ آ کر ٹھہری تھی۔ رفتہ رفتہ کوہ جودی سے اس کا نام اجودھن پڑ گیا۔ رانی جودھا اکبر کا تعلق بھی یہیں سے تھا، اور جلال الدین محمد اکبر بھی یہیں پیدا ہوا تھا، جس نے 12واں خطاب شہنشاہ مشرق تجویز کیا، اور یہ وہ واحد شخص ہے جس نے پیدائش سے لے کر پردہ کرنے تک 63 سال تخت ہندوستان پر شاندار حکومت کی۔ یہ فریدی منگول ہے۔ تو پاک پتن کا ایک نام جادوگروں کے دور میں جادو نگری بھی رہا ہے۔ تو ایک نام اس کا گڑھوا شہر کے نام سے بھی یہ مشہور رہا ہے۔ تو یہ پاک پتن کے نام تھے۔ دوستو امید ہے آپ کو پاک پتن کی حیثیت و کردار کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسی یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ حقیقت پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو یہ سب حقیقت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے لفظ بہ لفظ بیان کر دی ہیں۔ امید ہے آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے اور پاک پتن اور پاکستان کی حیثیت کو دنیا بھر میں اجاگر کریں گے۔ تو دوستو آخر میں ہم آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ڈرامہ ارطغرل غازی میں جو کردار دکھایا گیا ہے اس کا ایک مقصد نبوت قائم کرنا بھی ہے، ہیں چاہے وہ فریدی ہی ترک، لیکن وہ کیا خلافت قائم کرنا ہے، نبوت نہیں، سوری، خلافت قائم کرنا ہے، مقصد خلافت قائم کرنا ہے۔ تو یہ وہ ترک خلافت قائم نہیں کر سکتا۔ خلافت کہاں سے قائم ہوگی اور کون قائم کرے گا؟ خلافت پاکستان سے قائم ہوگی، اور اس کی بنیاد پاک پتن ہی ہوگا۔
اور میرے پیر و مرشد میر حیدر امام عرف سر سخی چند پیر گیلانی سرکار، پیر اصغر علی سرکار اور سخی غلام قادر سرکار ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر خلافت کی بنیاد رکھنے والا پرانا سیاستدان انشاءاللہ تعالی اب MNA ہوگا، اس کو ہماری طرف سے اولیاء اللہ پاک پتن کی طرف سے ووٹ ڈالے جا چکے ہیں، اور MPA اس کا بیٹا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ تعالی خلافت کی بنیاد رکھیں گے۔ تو وقت آ گیا ہے آپ کو پیغام دینے کا، آپ کو سمجھانے کا، اس لیے ہم نے آپ کو حقیقت سے روشناس کروایا ہے، تاکہ آپ اپنے پیارے شہر پاک پتن اور پاکستان کی حقیقت کو دنیا بھر میں تسلیم کروا سکیں۔ تو امید ہے آپ ہمارے ان سیاستدانوں اور ہمارے اولیاء اللہ پاک پتن والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام مصیبتوں سے اور تمام مشکلات پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ عوام کی فلاح و بہبود کا سوچیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی سوچ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پیٹ پر ہاتھ نہیں مارا، ہم نے جو اقدام جو کچھ بھی کیا وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہی کیے ہیں۔ اس لیے آپ حق سچ کا ساتھ دیں اور خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اور پاک پتن کے پرانے اس بزرگ سیاستدان کا ہر حال میں ساتھ دیں، تاکہ ہم اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہو کر پاک پتن اور پاکستان کو دنیا کی حیثیت کو دنیا بھر میں اجاگر کر سکیں، اور حقیقی معنوں میں اس کا معنی و مطلب و کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو دوستو، ہمارا آج کا بیان یہاں تک ہی تھا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔